بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیٹ میٹرنگ کا مطلب کیا ہے؟ نیٹ میٹرنگ لگوانے کے کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ بجلی کی نیٹ میٹرنگ کا کنیکشن کن لوگوں کو لگوانا چاہیے؟ یعنی کہ سولر پاور سیٹ اپ میں جو گرین میٹر لگتا ہے یہ کن لوگوں کو لگوانا چاہیے؟ واٹ از نیٹ میٹرنگ؟ السلام علیکم جناب، اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ نیٹ میٹرنگ کیا ہوتی ہے اور نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ کن لوگوں کو کروانی چاہیے اور کن لوگوں کو نیٹ میٹرنگ نہیں کروانی چاہیے۔ نیٹ میٹرنگ کروانے کا فائدہ کیا ہے اور نیٹ میٹرنگ کروانے کا نقصان کیا ہے؟ لوگ اکثر فائدے ہی بتاتے ہیں، نقصان کی طرف کوئی نہیں جاتا، تو وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اچھا، نیٹ میٹرنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں سولر پاور سیٹ اپ انسٹال کیے، سولر پینلز لگائے ہیں، پی وی یا جس کو فوٹو وولٹک سیلز کہتے ہیں وہ آپ نے انسٹال کی ہیں، ساتھ میں انورٹر کا سیٹ اپ بھی آپ نے لگایا ہے اور تمام کیبلنگ وائرنگ کر کے آپ بجلی اپنی پیدا کر رہے ہیں۔ کہاں سے پیدا کر رہے ہیں؟ شمسی توانائی سے، سورج کی دھوپ سے، چمک سے، روشنی سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس بجلی کو آپ اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو آپ اسی بجلی کو جو شمسی توانائی سے بن رہی ہے، یعنی سولر پاور سیٹ اپ سے جو بجلی آپ پیدا کر رہے ہیں، جنریٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، وہ بجلی آپ پیدا کرنے کے بعد خود بھی استعمال کریں اور جو سرپلس ہو، جو ایکسٹرا بجلی ہو، وہ آپ واپڈا کو یعنی گرڈ میں آپ بھیج دیں، ایکسپورٹ کر دیں، آسان لفظوں میں جو کہتے ہیں۔ پاکستان میں نیٹ میٹرنگ کا باقاعدہ کنیکشن اپلائی کرنا پڑتا ہے اور جب بجلی کا میٹر، جس کو گرین میٹر بھی بولتے ہیں، وہ جب انسٹال ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ 3 فیز میٹر ہوتا ہے، تو اس کی مدد سے پھر جو ایکسٹرا جو بجلی آپ پیدا کریں گے یا فالتو بجلی جو آپ پیدا کریں گے اپنے سولر پاور سیٹ اپ سے، وہ آپ حکومت کو گرڈ اسٹیشن میں نیپرا جو ہے اس میں آپ فیڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، واپڈا کو آپ بیچ دیتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایکسپورٹ کر لیں، برآمد کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ واپڈا اب کیا کرتا ہے، جب پھر رات آتی ہے تو ان ہی ایکسپورٹ شدہ یونٹس کو یا برآمد شدہ بجلی کے یونٹس کو آپ واپس رات کے وقت استعمال کر لیتے ہیں جس وقت سولر پاور موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ جناب مختصر ایک میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ نیٹ میٹرنگ ہوتی کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے۔ پاکستان میں آج کل جو اصول ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ اصول آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو جائیں، کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر، ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت سورج کی دھوپ اور چمک سے جو بھی آپ نے بجلی کے یونٹس بنا کر فالتو تھے، ایکسٹرا تھے، وہ اپنے واپڈا کو بیچ دیے، ایکسپورٹ کر دیے، ریورس میٹرنگ کی یعنی کہ، اور وہ واپڈا کو یونٹس چلے گئے، وہ اب رات کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب واپڈا نے کیا کیا، یہ کہ جو پیک ٹائم ہے جس کو پیک آور کہتے ہیں، جو کہ مختلف علاقوں میں مختلف اس کے اوقات ہوتے ہیں، مہنگی بجلی کے اوقات بھی اس کو آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے، تو واپڈا نے یہ کہا ہے جتنی بھی بجلی کی ڈسٹریبیوشن کی جو کمپنیز ہیں، جیسے لاہور میں لیسکو ہے یا اسلام آباد میں آئی ایس کو ہے، وہ پیک ٹائم کے اندر آپ کے ایکسپورٹ شدہ یونٹ جو کہ آپ نے واپڈا کو دیے تھے دن کے وقت میں، وہ آپ پیک ٹائم میں استعمال نہیں کر سکتے، ان کا آپ کو بل آئے گا ہی آئے گا۔ تو یہ جناب نقصان بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ بجلی آپ نے پیدا کی اور جو فالتو یونٹ تھے وہ آپ نے واپڈا کو ایکسپورٹ کر دیے، ٹھیک ہے، وہ ایکسپورٹ تو کر دیے، لیکن جب آپ ان کو واپس رات کے وقت، سولر پاور چونکہ نہیں ہوتی رات کے وقت، تو رات کے وقت جب آپ شمسی توانائی موجود نہیں ہے تو رات کے وقت آپ جب واپڈا کی بجلی استعمال کر رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو یونٹس آپ نے دن کے وقت بنا کے واپڈا کو بیچے تھے، ریورس میٹرنگ کی تھی، نیٹ میٹرنگ کی تھی، گرین میٹر کے ذریعے واپس دیے تھے، وہی یونٹ آپ کو رات کے وقت استعمال ہو جائیں اور آپ کا بل زیرو ہو جائے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اب پہلے ہوتا ہوگا کسی زمانے میں، اب نہیں ہوتا۔ تو پیک ٹائم کا بل جو ہے وہ آپ کو آنا ہی آنا ہے، اور رات کو 10 بجے کے بعد یا کچھ علاقوں میں 11 بجے کے بعد سے لے کے صبح کوئی 7-8 بجے تک جب سورج نہیں نکلتا، اس ٹائم تک میں صرف وہ بجلی کے یونٹ جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، یا وہی یونٹس جو بجلی آپ نے بیچی تھی وہی یونٹس آپ اس وقت استعمال کریں گے اور وہ آپ کے بل میں ایڈجسٹ ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اچھا، اب دوسرے ایک اور جو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے، میں نے سوچا پہلے مسائل آپ کو پہلے بتا دوں نیٹ میٹرنگ کے، کہ جو لوگ نیٹ میٹرنگ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ان کے ساتھ کہ واپڈا آپ کو بجلی بیچتا ہے 60 روپے یونٹ، اور
کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ 60 روپے کوئی نہیں ہے، 70 روپے یونٹ ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی یونٹس آپ وابڈا سے خریدتے ہیں، وابڈا آپ کو وہ یونٹ جو ہے وہ 60 روپے چلے لگا لیں کہ وہ یونٹ بیچتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ایک بجلی کا یونٹ استعمال کیا، خرچ کیا سرکاری بجلی کا وابڈا سے لے کر، جو بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی کا آپ کا میٹر کا کنیکشن لگا ہوا ہے بجلی کا، وہ چاہے لیسکو ہو یا سیپکو ہو، پیپکو ہو، چاہے آئی ایس کو ہو، وہ یونٹ آپ کو 60 روپے کا اپنے وابڈا سے خریدا اور خرچ کیا، استعمال کیا، اس کا یونٹ کا بل آئے گا آپ کو 60 روپے کے حساب سے. ایک یونٹ کی میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. جب آپ وابڈا کو بجلی بیچیں گے، ایکسپورٹ کریں گے نیٹ میٹرنگ لگا کر، تو وابڈا آپ سے یونٹ خریدے گا صرف 19 روپے اور کچھ پیسے کا. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اتنا زیادہ گیپ یا فاصلہ یا مارجن نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ حکومت سے آپ بجلی خریدیں گے تو آپ کو 60 روپے یونٹ ملے گی، اور حکومت کو اگر آپ بجلی بیچیں گے تو حکومت آپ سے 20 روپے بھی نہیں، 19 روپے اور کچھ پیسے کی بجلی آپ سے خریدے گی. اب یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہے یا ایسی ضرورت آ پڑی ہے کہ ہم وابڈا کو بجلی بیچیں. اچھا، اس میں اب آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے آن گریڈ یا جس کو گریڈ ٹائی بھی بولتے ہیں سولر پاور سیٹ اپس لگائے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو پھنس گئے بیچارے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چلتا ہی سسٹم اس صورت میں کہ جب نیٹ میٹرنگ کا آپ کنیکشن لگائیں. اچھا، یہ آف گریڈ، آن گریڈ اور ہائیبریڈ یہ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک میں علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں. ٹھیک ہے، کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ سوال یہ تھی کہ نیٹ میٹرنگ کا کنیکشن کن لوگوں کو لگانا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں لگانا چاہیے. تو جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا کنیکشن وہ لوگ لگائیں یا وہ لوگ استعمال کریں جو کہ ایکسٹرا یا سرپلس بجلی بناتے ہیں. ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ماہانہ بجلی کا جو بل پہ جو یونٹس لکھے آتے ہیں جو کہ آپ نے خرچ کیے ہیں، استعمال کیے ہیں، سرکاری بجلی جو وابڈا سے لی ہے، وہ 500 یونٹس ہے اور آپ کے گھر میں 5 کلو واٹ تک کا سولر پاور سیٹ اپ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں تو بڑی بات ہے. آپ کو کسی قسم کا نیٹ میٹرنگ کا کنیکشن اپلائی کرنے کی یا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ کون لوگ لگا سکتے ہیں، اس طرف بھی اب آ جائیں. تو اگر آپ نیٹ میٹرنگ کا کنیکشن لگانا چاہتے ہیں تو یہ اسی صورت میں فائدہ مند ہوگا یا کارآمد ہوگا. کارآمد تھوڑا بہت تو ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند یا کارآمد ہے جن لوگوں نے ڈبل سسٹم لگایا ہوا ہے. ڈبل سسٹم سے کیا مراد ہے کہ جو گنجائش ان کی ہے یا جو ان کی کھپت ہے، جو کنزمپشن ہے، وہ 5 کلو واٹ کی ہے یا 500 یونٹ ان کا ماہانہ خرچ ہوتے ہیں، بجلی کے بل میں بھی لکھ کے آتا ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ 10 کلو واٹ کا سولر پاور سیٹ اپ لگائیں اور اس میں سولر پینلز بھی لگائیں 10 کلو واٹ کے. تو اس صورت میں 500 یونٹ وہ خود استعمال کر لیں گے. جو 10 کلو واٹ کے یونٹ جو ہے وہ بڑی آسانی سے 1000 یونٹ بنا کر دے گا مہینے کے. تو 500 یونٹ وہ خود اپنے خرچ میں لے آئیں گے اور 500 یونٹ جو ہے وہ وابڈا کو ایکسپورٹ کر دیں گے مہینے کی. میں ایک اوور آل ایک ایوریج کی بات کر رہا ہوں. تو اس صورت میں تو فائدہ ہے. یعنی کہ جن لوگوں کے پاس 10 کلو واٹ کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے اور ان کی جو کنزمپشن ہے یا کھپت ہے یا استعمال 5 کلو واٹ کی ہے، وہ لوگ تو لگا لیں نیٹ میٹرنگ. ٹھیک ہے، اس کا بھی فی الحال تھوڑا بہت فائدہ تو ہے. دوسرے مسائل یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نیٹ میٹرنگ کا کنیکشن لگانے جاتے ہیں تو وابڈا کے جو اہلکار ہیں، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایک نہیں میں نے کئی لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں کہ آپ ہمیں مٹھائی کھلائیں. وہ مٹھائی، لڈو، گلاب جامن یا برفی کی بات نہیں کر رہے، وہ رشوت مانگنے کی بات کر رہے ہیں. اور میں نے ایک کو بلکہ بولا بھی کہ آپ سیدھا سیدھا بولو کہ آپ رشوت مانگ رہے ہو، حرام کھانا ہے آپ نے. تو وہ کیا کرتے یہ ہے کہ جو گرین میٹر کا کنیکشن لگوانے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس سنگل فیز میٹر لگا ہوتا ہے. اس میں پہلے لوڈ ایکسٹینشن کروانی پڑتی ہے اور لوڈ ایکسٹینشن کے بعد آپ کی فائل تیار ہوتی ہے اور آپ اکیلے خود جا کر وابڈا میں درخواست نہیں دے سکتے. اس کے لیے جو نیپرا کے ساتھ جو کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، صرف وہی نیٹ میٹرنگ یعنی کہ ایک تھرو پراپر چینل ایک کام چل رہا ہوتا ہے، اس میں وہ لوگ مانگتے ہیں رشوت. وہ کیا رشوت مانگتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر 50,000 روپے میں کام ہونا تو وہ 70 یا لاکھ روپے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک نہیں، مجھے کئی لوگوں سے میرا واسطہ پڑ چکا ہوا ہے اور وہ سب یہی ایک ہی بات بولتے ہیں جی جب اس قسم کی مشکلات لوگ فائدہ ہوتا کچھ نہیں ہے. اکثر لوگ نیٹ میٹرنگ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. میری سمجھ کے مطابق میرا آپ کو جو ذاتی مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سولر پاور سیٹ اپ لگا ہوا ہے تو آپ نیٹ میٹرنگ نہ کروائیں.
बल्कि जो भी बिजली आप बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं सोलर पैनल्स और शमसी तवानाई की मदद से, उस बिजली को आप बैटरीज में स्टोर कर लें। थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है, क्योंकि बैटरीज के अंदर जब आप बिजली भरेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो चार्ज होंगी, डिस्चार्ज होंगी बार बार, तो 2-4 साल में, 5 साल में जो है वो बैटरीज खत्म भी हो जाएंगी और फिर आपको 5 साल के बाद नई बैटरीज भी लेनी पड़ेगी, तो बैटरीज का भी खर्चा पड़ेगा। लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड देखनी है, मतलब सुकून देखना है अपना दिमाग का, तो फिर तो सबसे बेहतर हाल तो यही है कि आप जो भी बिजली पैदा करें वो आप खुद इस्तेमाल कर लें, और जो बाकी सरप्लस या एक्स्ट्रा जो यूनिट्स बनते हो सोलर पावर सेटअप के जरिए, वो आप बैटरीज में जमा करके, महफूज करके स्टोर कर लें। ऐसा क्यों करें? मिसाल के तौर पर कभी किसी दिन बारिश हो जाती है, सोलर पावर सेटअप काम नहीं कर रहा, ठीक है, बादल आ गए हैं, प्रोडक्शन आपकी मतलब वो नहीं मिल रही आपको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो जो बैटरीज में जो बिजली आपने महफूज की होगी, भरी होगी, सेव की होगी, वो फिर आप वहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे, वो आपका फ़ायदा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे YouTube वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें दें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, वो अलग बात है कि कभी चालाक दुकानदार, कभी ठग मैकेनिक, कभी ना तजर्बाकार मिस्त्री और कभी घटिया क्वालिटी की अशिया के इस्तेमाल की वजह से आप बेवकूफ़ बन जाते हैं और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि कुछ लोग तो अपनी कम इल्मी की वजह से उल्लू, गधा और न जाने कौन कौन से जानवर बन जाते हैं। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के जरिए इल्म हासिल करें और सीखें अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का हल। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ सिर्फ उन मर्द और औरतों से जो अपने हालात को काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में कुछ काम करने का शौक है, कुछ भूख है, जो कुछ सीख कर पैसे बचाना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें।